اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی اکنامک زون کی جو ہمارے اسپیکر صاحب فرما رہے ہیں اس کا یہ ہے 29 سپٹمبر 2015 کو یہ جو بزنس ریکارڈر میں پوری گورنمنٹ کی پالیسی چھپی ہے، اگر آپ اس میں دیکھ لیں یہ ہے کہ جی ہر پروونس انکلوڈنگ جی بی اپنا جو ہے وہ اکنامک پروسیسنگ زون اتھارٹی بنائے. پہلے اتھارٹی بننے کے بعد انویسٹرز کو انوائٹ کریں، اس کے بعد جا کے آپ کا وہاں پہ کس چیزوں میں آپ نے انویسٹ کرنی ہے، دین دیٹ ول بی ڈیسائیڈڈ. اسی وقت میں نے 30 سپٹمبر کو میں نے ہمارے چیف منسٹر کو لیٹر لکھا کہ جی یہ پالیسی آئی ہے، اٹیچ کر کے آپ مہربانی کر کے گلگت بلتستان میں اکنامک پروسیسنگ زون اتھارٹی بنائیں. یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور آپ پیچھے رہ جائیں. جو اقتصادی اصلاحات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہی بات آتی ہے. لاسٹلی سر ایک سیکنڈ اور الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سید عاصم رضا. پروگرام سچ ٹائم ہے، ڈیفینیٹلی بات ہم کرتے ہیں اس میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل، پاکستان کی عوام کے مسائل اور وہ مسائل جو پاکستان سے منسلک ہوں اور بین الاقوامی سطح پر ان پہ بات کی جائے، یا پھر بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والے ایسے واقعات جن کے اثرات پاکستان تک پہنچتے ہیں. ہمارے مہمان شرکا کے تجزیے اور تبصرے آپ تک پہنچتے ہیں تاکہ حقائق اور سچ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے ان حصوں کی ہم بات نہیں کرتے معذرت کے ساتھ، چاہے میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو کہ اس وقت ہماری توجہ کے طالب ہیں، یعنی کہ جن کو اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو ان علاقوں سے پاکستان کے زیادہ تر مسائل حل ہو سکتے ہیں. میں بلوچستان کی بھی بات کرتا رہا ہوں، میں اس کے علاوہ دیگر حصوں کی بھی ملک کی بات کرتا رہا ہوں. گلگت بلتستان آج ہمارا سبجیکٹ ہے، دوبارہ ایک مرتبہ پھر، کیونکہ بہت سے پروگرامز ہم کر چکے ہیں. ڈائنامکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھنے والا خطہ ہے، اور خاص طور پہ اب اس کی اہمیت جب سے پاک چائنا اقتصادی راہداری کا مسئلہ آیا ہے تب سے اور بڑھ چکی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم وعدے ضرور کرتے ہیں، ادھر کی عوام کے لیے ریلیف کی بات کی جاتی ہے، اصلاحات کی بات کی جاتی ہے، آئینی حقوق دینے کی بات کی جاتی ہے اور دیگر مسائل ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں نظر آیا. پچھلی سابقہ حکومت کے بارے میں بھی میں یہ کہتا چلوں گا کہ وفاق اور وہاں کی حکومت مل کے بھی بہت سارے مسائل کو جو حل کر سکتی تھی نہیں کر سکی. اس میں ذمہ دار یہاں تک سابق صدر نے کہہ دیا کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ خود ہیں، وہ چاہتے تو سب مسائل حل ہو جاتے. آج بھی کچھ سچویشن مختلف نہیں ہے وہاں پر، اور وفاق میں ایک ہی جماعت کی حکومت نظر آتی ہے، لیکن جو کوئی وعدے کیے گئے آج تک ان کے ساتھ کیا نبھائے گئے، اس حوالے سے آج بات کی جائے گی. گلگت بلتستان کے مسائل اور حل کی بات، حکومت سے توقعات، وہاں کی حکومت کی میں بات کروں گا اور یہاں کی حکومت بھی، کیونکہ اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. کیا حکومت کے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے؟ پاک چائنا اقتصادی راہداری میں گلگت بلتستان کہاں پہ ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے بار بار. کرپشن کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ماضی میں جو حکومت نے دعوے کیے، وزیر اعلیٰ میرے پروگرام میں خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم ناکام ہوئے، 60% بھی کرپشن ختم نہیں کر سکے. خاتمے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ختم نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب ہے کرپشن موجود ہے، کرپشن ہوتی رہی اور ابھی تک اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو سکا. گلگت بلتستان کو آئینی حق دینے کا وعدہ جو کہ ایک درینہ مسئلہ ہے اور ایک اہم ضرورت ہے وقت کی بھی، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وعدے تو سب کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کیا اس پہ کوئی بات کی جا چکی ہے؟ کوئی کمیٹی سے آگے بات بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی؟ کیا اقتصادی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے؟ گلگت بلتستان کے حوالے سے اکنامک کوریڈور، آپ دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، دنیا کی انویسٹمنٹ جہاں پاکستان کے اندر کی بات کی جاتی ہے وہاں گلگت بلتستان کی جو زمین ہے وہ ایک سازگار ماحول ہے، پرامن علاقہ ہے، اور وہاں پر بھی اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو سیاحت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے. گلگت سکردو روڈ جو ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ میں خود ٹریول کر چکا ہوں، وہاں کے حالات سے واقف ہوں، کیا حالات اظہار ہے بلکہ کہا جائے تو ایک مرتبہ اگر آپ ٹریول کریں تو آپ کو ضرور پتہ چلے گا، کیونکہ ہمارے وی آئی پیز تو سارے ہیلی کاپٹرز پہ یا بائی ایئر وہاں پہ جاتے ہیں. اگر بائی روڈ سفر کر لیں تو شاید ان کو اس تلخیوں کا بھی اور ان خطرات کا بھی ادراک ہو سکے گا. تو میری گزارش یہی ہے کہ ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو صاحب حیثیت خاص طور پہ اور صاحب جسے کہہ سکتے ہیں قوت لوگ ہیں، ان کو اگر ایک دفعہ موقع ملے تو بائی روڈ ضرور جا کے دیکھیں. تو وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کافی عرصے سے ہے، دعوے ہوئے، اس پہ بھی کچھ نہ کیا جا سکا. مہمان شرکا کا تعارف کراؤں گا. میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں شخصیات موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فدا محمد ناشاد صاحب، اسپیکر ہیں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے.
ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عمران ندیم، ممبر قانون ساز اسمبلی، وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد شفیع صاحب، اسلامی تحریک سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ممبر ہیں اسمبلی کے وہاں کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ نظیم صاحب، تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، انویسٹر، خاص طور پہ اگر ہم کہیں تو پاکستان میں لانے والے لوگوں میں سے ایک یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بیرون ملک سے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی لا رہے ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ فدا صاحب، بات یہ آتی ہے کہ وہ وعدہ کیا جو وفا ہوا، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ گلگت کے لوگوں کے ساتھ آج تک جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے اور نہ ہی آگے امید کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی اور ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا۔ جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں مختلف ادوار میں جو بھی حکومتیں آئی ہیں، وقتاً فوقتاً علاقے کے مسائل حل کرنے میں ہر ایک نے بہتر کردار ادا کیا ہے، اور مسائل جو ہے حل ہوتے رہے ہیں مختلف حکومتوں کے دور میں کسی نہ کسی حد تک۔ اور جب سے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بارز وجود میں آیا ہے، ابھی اس کے 6 مہینے پورے نہیں ہوئے، نون کی پاکستان مسلم نون کی حکومت ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے ہمارے یہاں۔ اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے بہت اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ مثلا گلگت بلتستان پہلے شروع میں آزادی کے بعد یہ ایک ہی ضلع تھا، یعنی ایک پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، گلگت میں ہوتے تھے، اور وہی پورے گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریشن چلاتا تھا۔ بعد میں پھر 2 ڈسٹرکٹ ہو گئے، یعنی گلگت اور بلتستان، اور اس کے بعد 3 ہو گئے، گلگت، بلتستان اور دیمر۔ اس کے بعد 5 ہو گئے، اس کے بعد 7 ہو گئے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اپنے آنے کے بعد جو 2 ڈسٹرکٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن 3 ڈسٹرکٹ کا اضافہ کر دیا۔ فنزا بھی علیحدہ ڈسٹرکٹ بن گیا، کھرمنگ علیحدہ ڈسٹرکٹ بن گیا، شگر علیحدہ ڈسٹرکٹ بن گیا۔ دوسرا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بلتستان یونیورسٹی قائم کریں گے، اور بلتستان یونیورسٹی کے لیے فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے جگہ کی نشاندہی ہو چکی ہے، اس کے لیے ہم چارٹر جو ہے اسمبلی کی طرف سے ہم نے چارٹر تیار کیا ہوا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی بہت جی یہ تو آپ ڈیموگرافکلی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے کہا جی ڈسٹرکٹ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹولی تو یہ چیزیں آپ کو موضوع نظر آتی ہے، ضرورت بھی ہے، ایڈمنسٹریٹو صوبہ بھی بنا دیا گیا، آئینی حق کی بات کی گئی تھی، وفاق اور وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ مل کر ہی اس کو حل کر سکیں گے، لیکن اگر وفاق کا ٹائم کم رہ گیا ہے اور آپ کی حکومت تو ابھی شروع ہوئی تو پھر میرے خیال سے بات تو وہیں پہ بیچ چوراہے میں رہ جائے گی۔ اس میں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہاں پاکستان میں کم و بیش کوئی 27-28 وزرائے اعظم گزر چکے ہیں، گورنر جنرل کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ آج تک 27-28 جو ہے سربراہان حکومت تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن جو کام نواز شریف صاحب نے کی ہے آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اتنا اہم انہوں نے کمیٹی بٹھا دیا ہے اس پر، اور وہ کمیٹی ایکٹیولی کام کر رہا ہے، اور پہلی مرتبہ وفاقی کسی کمیٹی معذرت کے ساتھ میں اگر گستاخی نہ ہو تو ایک بات کو، یہاں پہ پاکستان میں تاریخ ہے کہ یہاں پہ کمیٹی بٹھائی نہیں جاتی، ڈالی جاتی ہے، یہ کمیٹی ڈالی گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بھی فیصلہ آتے آتے ٹائم لگے گا۔ نہیں، لیکن بات یہ ہے یعنی آج تک کسی کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی۔ کمیٹیوں میں تو ساری حکومتیں بہت ماہر ہیں نوٹس لینے میں اور کمیٹیاں بنانے میں۔ میں آگے بڑھوں گا، میں عمران ندیم صاحب کی طرف جاؤں گا۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا گلگت پہ، مسئلہ جوں کا توں ہے، ایک حکومت گئی اس کے بعد دوسری آ گئی، کیا سمجھتے ہیں گلگت جو سکردو روڈ ہے صرف وہ دیکھیں اگر تو وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اور وہ ابھی تک وہ ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ کی عوام اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس سے گزر کے آتی ہے۔ شکریہ شاہ جی، سچ ٹی وی پہ سچ بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سکردو گلگت روڈ اس کا ایم او یو سائن ہوا تھا 2010 میں، اس کے بعد اس کا کانٹریکٹ ہو گیا، پھر اس پہ ریویو ہوتا رہا، جس طرح ہمارے اسپیکر صاحب نے فرمایا، ادھر بھی کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے اس ٹینڈر کو ریجیکٹ کیا، دوبارہ ٹینڈر ہو گیا، 2013 میں یہ ٹینڈر اپروو ہو گیا، یہ ایک چائنیز کمپنی CGGC ان کو ملا ہے، یہ EPC کانٹریکٹ ہے، اور اس پہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے اپریل میں اناگریشن کیا، سنگ بنیاد سیریمونیل اناگریشن جو ہوتی ہے سرینا ہوٹل گلگت میں بیٹھ کے،
چونکہ وہ الیکشن سے پہلے کا واقعہ تھا اس لیے جلدی میں انہوں نے اناگریٹ کر لیا. کرنے کے بعد یہاں اسلام آباد آنے کے بعد چونکہ منسٹر آف کتنی کمیونیکیشن دفعہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی اس کی نہیں، اس کا پہلے افتتاح نہیں ہوا، فرسٹ اناؤنسمنٹ ہوتی رہی. ہاں اناؤنسمنٹ میں نے عرض کیا نا کہ اس کا ٹینڈر ہو چکا تھا، بعد میں ٹینڈر ریجیکٹ کر کے دوبارہ ری ٹینڈر کرایا. 2013 میں یہ ٹینڈر جو ہے نا NHA بورڈ نے اس کو اس کنڈیشن کے ساتھ اپروو کیا، سبجیکٹ ٹو اپروول فرام دا ایکنک. اور چونکہ یہاں کی منسٹر کمیونیکیشن نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب خود منسٹر کمیونیکیشن بھی ہے، تو انہوں نے اس پہ وہاں افتتاح کرنے کے بعد ادھر آ کے اعتراض لگایا کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرائیں. اچھا، افتتاح پہلے کر دیا ہاں اور جی. اعتراض لگا. اس کے بعد چونکہ وہ الیکشن ہو رہے تھے نا، میں نے آپ کو عرض کیا، تو اس کے بعد ادھر آ کے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے انہوں نے اعتراض لگا. آپ کی حکومت کو کس نے روکا تھا؟ مہدی شاہ صاحب کو کس نے روکا تھا؟ یہ بتائیں، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ میں عرض کرتا ہوں مہدی شاہ صاحب کے حکومت کو بھی اور اس حکومت کو بھی، دونوں کو بیوروکریسی روک رہی ہے. وفاقی حکومت بالکل وفاق میں جو بیٹھے ہوئے بیوروکریسی ہے وہ دونوں کو روک رہی ہے اور آئندہ بھی روک رہی ہے. زرداری صاحب کا بیان ہے مہدی شاہ صاحب چاہتے تو جو چاہے کروا سکتے تھے وہ کروا لیتے، بدقسمتی سے انہوں نے کچھ نہیں کروایا. چلیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو بھی بتا دوں. اس پہ جب ری ٹینڈر ہو گیا تو ایک ٹی وی چینل ہے، انہوں نے فائل میں سے ایک وہ نکال کے یہاں پہ کر دیا، پروگرام کر دیا کہ جی اسکردو جگلوٹ روڈ پہ کروڑوں کا کرپشن ہو گیا. اس پہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بٹھائی. اس کمیٹی کا سربراہ جو بنا وہ سابق چیف سیکرٹری گلگت بلتستان، جو کہ اس حکومت کے ساتھ کوئی مطلب نہیں بن کے ادھر ٹرانسفر ہو چکی تھی، وہ اس کمیٹی کا سربراہ بن گیا. مخاصمت تھی، ذاتی مخاصمت کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. ایک جوائنٹ سیکرٹری کا اور ایک چیف سیکرٹری سیف اللہ چٹھا صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بنے، اور سیف اللہ چٹھا نے مہدی شاہ صاحب کو یہ آ کے بتایا کہ بھائی تو اب فکر نہ کر، میں تمہارے روڈ کو میں بالکل کلیئر کروں گا. وہ اس خوش فہمی میں رہ گئے. میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سچ، ٹی وی پہ سچ بات کر رہا ہوں. وہ اس خوش فہمی میں رہے کہ سیف اللہ چٹھا صاحب جو ہے نا مہربانی کر رہے ہیں، اور اس نے صدر وزیر اعظم سے بات نہیں کی، اس کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھے. اور وہ خرگوش کے مزے لوٹے انہوں نے. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا اور انہوں نے اس چیز کو، اس نے اس کو ریجیکٹ کر حساسیت کا اندازہ ہی نہیں کیا انہوں نے. ری ٹینڈر کا اس نے آرڈر کرایا. ٹھیک، میں آگے بڑھوں گا. میں آپ کی طرف آؤں گا. جی شفیع صاحب، اسلامی تحریک سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چینج نظر آئی آپ کو سابقہ حکومت یا اس حکومت کے آنے کے بعد؟ کوئی ایسا کام جو کہ جمہوریت کے ثمرات میں سے ایک جو عوام کو حاصل ہو رہا ہو وہاں پہ؟ شکریہ عاصم بھائی. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں موقع دیا کہ یہاں آ کے ہم اپنے علاقے کے مسائل سے اجاگر کریں. عاصم بھائی، اگر وہی عمران ندیم والی بات ہے کہ سچ ٹی وی پہ آئے ہیں، سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو آپ پہ منحصر ہے. بالکل. تو مجھے تو عاصم بھائی صرف گیم چینج ہوئی ہے، چہرے بدل رہے ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، وہی گیم ہے. ٹھیک، وہی گیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ہماری جو حکومت آئی نہیں، آنے والی حکومت نے کوئی 100 دن کے اہداف سے ہمارے ماسز کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی، اس میں یہ ناکام رہے. کچھ ایسے پروجیکٹس کو انہوں نے اس میں شامل رکھا ہوا تھا جن میں تختیاں رکھنی باقی تھی، باقی سارا کام پیچھے ہو چکا ہوا تھا. وہی میں نے کہا نا پہلے کافی عرصے سے چلے. جو اصل ان کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پہ سب سے بڑا جو دیرینہ مسئلہ جو ہے ہمارے رائٹس کا ہے، ہمارے آئینی حقوق کا ہے، جس کی وجہ سے ایک انتہائی ایک گہری تشویش اور محرومی. ابھی آپ نے کہا کہ پاکستانی مسائل کا ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ کوئی تو ہمیں پاکستانی اس کا حصہ سمجھ رہا ہے. ابھی تو ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو 69 ایئر سے ہم ایک اس میں ہمیں الجھایا ہوا ہے، سسٹم سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنے حقوق سے محروم رکھا ہوا ہے. تو جو بھی حکومت آتی ہے پھر وہ اس سے پچھلی حکومت کے بارے میں وہ کچھ UN ریزولوشن کو بھی بیچ میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد وہی بات آتی ہے ڈسپیوٹڈ ایریا کی. لیکن اس میں جس طرح بھارت نے کشمیر کے حوالے سے کیا ہوا ہے، اسی کلاس کو اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ وہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہے. دونوں آپ کی اسمبلی جو وہاں کی گلگت بلتستان کی ہے اور جو ہماری قومی اسمبلی ہے، اس سے مشترکہ طور پر اس کو اپروو کرایا جا سکتا ہے، لیکن کرنے کے لیے ول چاہیے. کوئی کرے تو نا سر، کوئی کرے تو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب آپ کا اعتراض اپنی جگہ پہ ہے، عوام بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی گلگت بلتستان میں ہمارا چینل بھی بہت دیکھا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ حق آپ لوگوں کو ملے؟
आसिम भाई, गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो ये समझते हैं कि कोई रुकावट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि हमारे वफाकी जो हुक्मरान इन्होंने ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया। इनकी उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस भी होंगे, वो मुखलिस नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी खुलूस के साथ कुर्बानियां दे के खुद आजाद कराया। राजा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि एक बहुत फर्टाइल लैंड है ये, जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, तो आपके पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल वहाँ पे मौजूद है। आप खुद बिजनेसमैन हैं, आप खुद अट्रैक्ट करके लाते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उस जगह के लिए। आप क्या समझते हैं, रुकावटें क्या और मसाइल क्यों नहीं हल हो पाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच टीवी का बहुत शुक्रिया कि जो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल है, उसके साथ साथ आपने गिलगित बल्तिस्तान के जो मसले हैं उनको भी आगे लाने की आपने कोशिश की, और हमेशा आप करते रहते हैं। जिस तरह किसी मुल्क की खुशहाली इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट उस इलाके की डेवलपमेंट से होती है, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं। और अभी जो सी पैक का दौरा है और सी पैक बनने जा रहा है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इस ज़मीन में हमें चाहिए कि जी जो सियासी हालात हैं, हमारे जो सियासी कायदीन हैं, लीडर्स हैं, ये इनको सुलझाएं और एक इन्वेस्टर को बेहतर माहौल दे दें कि वो आके उस इलाके में न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छे माहौल में इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए। इलाके की जो हसासियत है उस एतबार से कि जी अब चाइना बहुत बड़े पैमाने पे पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाए और इस इलाके में जो माशी तब्दीली होनी है उसमें हम जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं और पाकिस्तान के दूसरे जो इलाके के लोग हैं, हम एक बेहतर माहौल दे दें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम ये जो सियासी मसाइल हैं इनको जल्द अज जल्द हल करें, और जो एहसास महरूमी है मुख्तलिफ इलाकों में, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान के और जगहों में भी है, उनसे हमें बाहर निकालें। जिस तरह हमारे साहब इमरान नदीम साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, तो अभी मुझे लगता है कि जी ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करना चाहिए पूरे मुल्क के लिए, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए। और जो वक्त की ज़रूरत है कि जी पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है और उसमें एक बेहतर फैसला करके पूरे रीजन के लिए और दुनिया को जो हमने अट्रैक्ट किया हुआ है इसके लिए एक बेहतर ग्राउंड है। साहब, आप समझते हैं कि बुनियादी जो मसला है, जो रुकावट बन रहा है सब चीज़ों के लिए, वो क्या आपको नजर आता है? पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती? क्या हम सही मानों में उस तरफ तवज्जो नहीं दे सके? क्या नजर आता है आपको? मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है, जो मैं अभी सी पैक के जो सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट का ऑफिस में जाता है, लोग तवज्जो नहीं देते हैं। मतलब उनसे ज़ाती किसी को यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है या जो लोग बैठे हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह फिदा मोहम्मद नाशाद साहब ने कहा कि जी पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है कि जी यहाँ लीगल राइट्स दिए जाएं उस इलाके के लिए। जिस तरह आपने भी कहा कि चलो कमेटी फॉर्म की है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ जो सजेशन ज़ाती तौर पर उस इलाके के सपूत होने के नाते और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी मैंने कहा था कि जी अगर कश्मीर काज को अगर नुकसान ही पहुँचता है तो उसको हम बचाने के लिए हम ये कर सकते कि फ्रीडम है हर बंदे को, आप वहाँ पे एक इलेक्शन कराएं, रेफरेंडम कराएं, और अगर गिलगित बल्तिस्तान के लोग रेफरेंडम में ये अपना इजहार ख्याल करते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट या कोई अपना रियासत, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन इलाके की नवीयत या लोगों का जो रवैया है उसको समझते हुए कि जो वालहाना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पिछले 6-7 दहाइयों से पाकिस्तान को ही चाहते रहते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उस इलाके के लोगों को और वो अपना हक का फैसला करे और हकीकी मानों में पाकिस्तान के साथ जो एक एफिलिएशन है उसको बरकरार रखें। तो मैं समझता हूँ कि न कश्मीर काज को नुकसान पहुँचे, अच्छा, और दूसरा जो उस इलाके में एहसास महरूमी है वो भी ख़त्म हो सकती है अगर उनको अपना इजहार ख्याल करने का मौका दिया जाए।
تو سیاسی باتیں تو ہمارے سیاسی قائدین ہی بتا سکتے، لیکن مجھے جہاں تک اندازہ ہے انشاءاللہ کہ جی کچھ ہی مہینوں میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ جی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس ریجن میں ہو رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ایک بیس ضرور بنانی پڑے گی آپ کو، ورنہ وہ کنٹروورشل چیزیں بن جاتی ہیں بہت ساری. عاصم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے انڈکلیئر وار میں تھے ہم سارے، اور خوش قسمتی سے آپ اس وار سے نکل رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں پورے ملک میں بہتر ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں گلگت بلتستان میں بھی جو گزشتہ کئی مہینوں سے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ جی اس ملک میں ترقی کے لیے ماحول کا سازگار ہونا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے اس پورے ریجن کے لیے، پاکستان کے لیے، اور بین الاقوامی جو سیاست ہوتی ہے اس کے لیے بھی اس ریجن میں اسٹیبلٹی یا امن کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، میں بریک کی جانب بڑھوں گا اور بات اکنامک کوریڈور کی طرف آتی ہے. معاشی ترقی اور معاشی اصلاحات کی جب بات کی جاتی ہے تو ملک کے اندر ایک انویسٹمنٹ کی بات اور ایک فضا کی بات کی گئی. چائنا کی طرف سے ایک بہت بڑا اقدام پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. اس علاقے کے کچھ شکوک و شبہات جو لوگوں نے اٹھائے تھے الیکشن کے دوران، سوالات اٹھائے تھے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. کرپشن ہمارا ایک اور فیکٹر ہے جو اگر ہم دیکھیں ایک بیماری جس سے نبرد آزما ہے ہم، جہاں پہ کرپشن کی بات کی جاتی ہے وہیں دہشت گردی کی بھی بات آ رہی ہے اب، تو اس کا بھی خاتمہ کتنا ضروری ہے اور ابھی تک وہاں پر کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا ہوا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے ہم، لیتے ہیں بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ ٹائم میں. فدا صاحب، بات یہ آتی ہے کہ کرپشن سب سے امپورٹنٹ ایک بیماری ہے جو کہ ہمیں دیکھنا ہے فوری طور پہ، اس فیکٹر کو کہ ہمیں ایلیمینیٹ کرنا ہے جو کہ ہم نہیں کر سکے. اس علاقے میں بھی ابھی کرپشن کے وہ معاملات نظر آتے ہیں یا آتے رہے کہ جس کو ختم کر کے ہی ہم فیئر انویسٹمنٹ اور بزنس کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، بات یہ کیونکہ جس نے پیسہ لگانا ہے وہ کہے گا کہ پہلے کرپشن ختم ہوگی تو میں اپنا پیسہ لگاؤں گا. ہاں، بات آپ کی صحیح ہے. کرپشن کی بات گلگت بلتستان کے حوالے سے گزشتہ 5-6 سالوں میں ہی یہ چلتی رہی ہے. اس سے پہلے کرپشن کے حوالے سے اتنی بدنامی اس علاقے پر نہیں تھی، کیونکہ اس وقت تک توجہ نہیں تھی نا اس علاقے پہ. بات یہ جب سے توجہ ہوئی ہے تب سے آواز اٹھنی شروع ہوئی ہے. اینی ہو جو بھی ہے، میں نے بتا دیا، خلاصہ 5-6 سالوں سے ہے. لیکن موجودہ حکومت میں نے آپ کو پہلے بتایا 6 مہینے ہو گئے ہیں. اس 6 مہینے میں اللہ کا فضل و کرم سے کرپشن کی ایک مثال کوئی نہیں دے سکتا. لیکن جو پہلے ہوئی ہے اس کو پکڑا آپ نے نہیں. دیکھیں، وہ اس پر بھی کام شروع ہے، اس پر بھی کام ہو رہا ہے. یہ اس پر ماضی میں کسی نے توجہ اس علاقے پر نہیں دی ہے جس قدر موجودہ حکومت نے اس پر توجہ دی ہے. جیسے مثلا کہتے ہیں جی بیوروکریسی پر الزام لگا کر ہم اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. بیوروکریسی کیا ہوتا ہے؟ بیوروکریسی جو ہے وہ ایک ٹول ہوتا ہے پولیٹیشنز کے ہاتھ میں، حکومت کے ہاتھ میں. ان کو میں سمجھتا ہوں موجودہ حکومت نے اس کام کو شروع کیا ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. وہاں نیب کو لایا، وہاں ایف آئی کو فعال بنایا، نیب نے کام شروع کر دیا، وہ اپنی جگہ. لیکن سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ خود کرپشن کرنے سے باز آئے. حکومت کی نگرانی میں حکومت کی نگرانی اتنی سخت ہو کہ کرپشن نہ ہونے پائے. اور اسی دوران یہ 6-7 مہینوں میں کوئی کرپشن کی ایک سنگل واقعہ بھی رونما نہیں ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مثلا یہ آئینی صورتحال ہے، جیسے ندیم صاحب نے بتایا، جیسے کپتان صاحب نے بتایا، اور یا جو اس میں ہے یہ جو پاک چائنا اقتصادی راہداری، ان میں پہلی مرتبہ آج تک کسی حکومت نے کسی نیشنل لیول کے انسٹیٹیوشن میں ہمیں کوئی نمائندگی نہیں دی تھی. اس میں دونوں کمیٹیوں میں ہماری نمائندگی ہے. ہمارے چیف منسٹر کو کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا ممبر بنایا ہے، اور ساتھ ہی جو پاک چائنا کوریڈور کے اس کمیٹی بھی ان کو ممبرشپ دی ہے. تو اور وہ بہتر طور پر نمائندگی کر رہے ہیں ان دونوں معاملات میں. اور یہی بات ہے مثلا آپ مہدی شاہ صاحب کو بتاتے ہیں. مہدی شاہ صاحب بھی ہمارے علاقے کے ہی آدمی ہیں اور وہ 5 سال رہے. اگر وہ چاہتے وہ زرداری سے ڈائریکٹ بات کر سکتا تھا.
وہ جس سطح پر چاہے اس سے بات کر کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا تھا, یہ مطالبات منوا سکتا تھا, نہیں کر پائے. اور ابھی ہمارے موجودہ چیف منسٹر نے پرائم منسٹر سے بات کی, ہر سطح پہ بات کی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان دونوں میں نمائندگی مل گئی, اور اس نمائندگی ملنے کے بعد اب ہماری آواز وہاں تک جائے گی, ورنہ ہماری آواز وہاں تک پہنچتی ہی نہیں تھی. اکنامک کوریڈور کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت جو انویسٹمنٹ کروا رہی ہے یا جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے اس میں گلگت بلتستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کیا گیا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی حویلیاں میں تو بنا دیا آپ نے ڈرائی پورٹ, اکنامک جو آپ نے زون بنانا ہے, گلگت بلتستان کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ وہ اس پروگرام میں شامل ہے. گلگت بلتستان کو اہمیت دے رہی ہے حکومت. وہ تو گزرنا مجبوری ہے نا, راستہ ہی وہی ہے, لیکن کیا آپ وہاں پہ اکنامک زون بنا کے دے رہے ہیں؟ دیکھیں نا, گزرنا ہی مجبوری نہیں, اس پر توجہ نہ ہوتے تو ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ بھی کسی کو نمائندگی کیوں ہوتی ہے, وہ اپنی ادھر سے فیصلے کرتے ہیں. ان کا چیف منسٹر آف گلگت بلتستان کو اس میں نمائندگی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس علاقے کو اہمیت دینا چاہتی ہے موجودہ حکومت, اور ادھر بھی اقتصادی زون بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ ہمیں اپنی چیف منسٹر نے یقین دہانی کی ہے, اور اس پر جو ہے کام ہو رہا ہے. لیکن ابھی میں نے آپ سے عرض کیا 6 مہینے میں اتنی جو پیش رفت ہو گئی ہے, جس قدر ہمارے وعدوں پر جو ہے وفا ہو گیا, کام ہو گیا, میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور آگے کے لیے بے شک ہم تجاویز پیش کر سکتے ہیں, ہم باتیں کر سکتے ہیں, ہم مطالبات کر سکتے ہیں. باتوں سے تو کام نہیں ہوگا نا, بات تو اب عملی طور پہ کر کے بات ہے نا. باتیں تو بہت سارے لوگوں کے وقت چاہیے, ان کی حکومت بھی بہت دعوے کرتی ہے. کام جو ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی 5 ارب کا اعلان کرا الیکشن سے پہلے. پرائمری اسکول بنانے کے لیے بھی 1 سال کا وقت چاہیے جناب, ایک پرائمری اسکول وزیر بنانے صاحب, کے لیے. عمران ندوی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ منو اس طرح ہے؟ اگر آپ لبرٹی دے دیں مجھے 2 منٹ میں آپ کا ٹائم چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشنل اس کا جو کمیٹی بنے ہے اس کا دیکھیں جی, بات یہ ہے گلگت بلتستان کے عوام نے 1947 میں انڈیا کے فوج کے ساتھ یا برٹش آرمی کے ساتھ لڑائی نہیں کی تھی. ڈوگرا کشمیری ڈوگروں کے ساتھ لڑائی کر کے ہم آزاد ہوئے, تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کا حصہ ہے؟ ایک بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو اکنامک کوریڈور اتنا بڑا پروجیکٹ شروع ہوا, چائنیز پریزیڈنٹ نے ایک اعتراض اٹھایا ہے کہ دیکھیں آپ کا ایریا جو ہے, جس ایریا سے ہم لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ کے بقول آپ کے یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. اٹ مینس آپ انڈینز کو ہمارے بارڈر پہ لا رہے ہیں, چائنیز کو انسیف کر رہے ہیں. پہلے آپ یہ ڈکلیئر کریں, دین وی ول موو فردر. اس کی وجہ سے یہ کمیٹی بنانی پڑی, اور اس دفعہ ہماری فارن افیئرس اور پاک آرمی کی بہت زیادہ سٹریس ہے کہ اس مسئلے کو اس دفعہ حل کرنا ہی کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو آپ کہہ رہے پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا, پہلے آپ نے ہی فرمایا, صحیح فرمایا کہ جو ہمارا پہلے جو خنجرا جو پاک چائنا ڈرائی پورٹ ہے ہنزا میں, اس کو ابھی حویلیاں میں لا رہے ہیں. تو ایک بڑا فائدہ یہ ہے, جہاز سے آپ کا اس پاک چائنیز اکنامک کوریڈور کا ہیڈ ہے, جدھر سے آپ نے گزرنا ہے, وہاں پہلے سے ایگزسٹنگ ڈرائی پورٹ کو حویلیاں میں لا رہے ہیں. دوسری بات یہ اس کے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں. ایک ہے کیکیچ, جو کہ ظاہر ہے گوادر تک لانے کے لیے آپ کو نکالنا ہے, اس کا ہم کچھ نہیں. دوسرا اس میں جو ہے نا ہائیڈرو کا ہے, سوری انرجی کا ہے. انرجی میں آپ دیکھ لیں 1 لاکھ میگا واٹ سے زائد کی کیپیسٹی موجود ہے. میں آپ کا رس کرتا ہوں, انرجی میں کیا ہو رہا ہے جی, LNG پہ بن رہے ہیں, کوئلے پہ بن رہے ہیں. چائنا نے اپنے ملک میں بند کر دیا ہے, کوئلے پہ کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ ورلڈ نے بند کر دیا ہے. تو پاکستان میں کوئلے پہ بن رہے ہیں, LNG پہ بن رہے, سب کے سب پنجاب میں بن رہے, اور یہاں پہ ہائیڈرو پہ. ہمارا اگر گلگت بلتستان کو اس پاک چائنیز اکنامک کوریڈور سے فائدہ دینا ہے تو ہمارے یہ جو بنجی کا ہائیڈرو آپ بنا کے دیں, 7400 میگا واٹ ہے, ٹھیک ہے, اسی روٹ پہ ہے. آپ 7400 میگا واٹ کا وہ بنائیں, جس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ کی جو ٹیکسز ہے وہ بچ جائے گی, LNG کے اور دیگر کوئلے کے لانے کی. دیکھا جائے تو وہ جو مینٹیننس آسان ہے, آپ کا زر مبادلہ بچت ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو 10 میں آپ نے سٹارٹ کیا ہے 1000 میگا واٹ, وہ 4000 بن سکتا ہے. اس کو سپیڈ اپ کریں, اور اسی رن آف ریور پہ کم از کم اور 5000 میگا واٹ اور آپ بنا سکتے ہیں, وہ بنائیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا آپ میرے پاس نقشہ موجود تھا, میں گاڑی میں چھوڑا ہے, یہ صرف ایک پروجیکٹ ہے, ڈیجیٹل ٹیریٹوریل ملٹی میڈیا براڈ کاسٹ سینٹر ایک گلگت میں بنے گا, DTMB یہ بنے گا. اس کے علاوہ
कुछ नहीं है। बाकी इकोनॉमिक जोन की जो हमारे स्पीकर साहब फरमा रहे हैं उसका ये है 29 सितंबर 2015 को जो ये जो बिजनेस रिकॉर्डर में पूरी गवर्नमेंट की पॉलिसी छपी है, अगर आप उसमें देख लें, ये है कि जी हर प्रोविंस इंक्लूडिंग जीबी अपना जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी बनाए। पहले अथॉरिटी बनने के बाद इन्वेस्टर्स को इनवाइट करें, उसके बाद जाके आपका वहां पे किस चीजों में आपने इन्वेस्ट करनी है, देन दैट विल बी डिसाइडेड। उसी वक्त मैंने 30 सितंबर को मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि जी ये पॉलिसी आई है, अटैच करके आप मेहरबानी करके गिलगित बल्तिस्तान में इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी बनाएं। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और आप पीछे रह जाए। इक्तिसादी इस्लाहात के हवाले से कहा जा रहा है, वही बात आती है। लास्टली सर एक सेकंड और, जो हमारे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये कहते हैं जी कि मैं आज की तारीख तक बता रहा हूँ, आज की तारीख तक गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुई है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अगर कोई किसी पार्टी का दावा है तो मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है साहब, आप इस पे क्या कहना लास्ट चाहेंगे? में सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैं इस पे दोबारा कमेंट्स लूंगा आपसे क्योंकि अभी वक्त क्योंकि महदूद है, मैंने अपने बाकी मेहमानों को भी टाइम देना है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो असल समरात हैं, क्या गिलगित बल्तिस्तान को उससे महरूम रखा गया है? आसिम भाई, बिल्कुल ही महरूम रखा गया। इस हवाले से 10 अगस्त को हमारी असम्बली का तीसरा सेशन था, उसमें मैं खुद इसके हवाले से मैं करारदाद लेके आया था। उसमें मेरी डिमांड ये थी कि हमें एक तो कमेटी में प्रॉपर हमें नुमाइंदगी दी जाए, जितने भी इनके MOU साइन हो रहे हैं उसमें हमें ऑन बोर्ड रखा जाए, और दूसरा 2 इकोनॉमिक जोन हमारे उसमें एरिया में बना दिए जाएं। तो उस बहस के दौरान स्पीकर साहब हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। उस बहस के दौरान ये फैसला हुआ था कि सबसे पहले तो हाउस को जो है वहाँ से एहसन इकबाल साहब आएंगे, हाउस को एतमाद में लेंगे, अपडेट देंगे। आज 5 महीने हो रहे हैं, ना तो हाउस को एतमाद में लिया गया और न हमें उस कमेटी में मुआज़रत के साथ हमारे स्पीकर साहब ने ये तो कह दिया कि वज़ीर आला को शामिल कर दिया, वज़ीर आला को शामिल कर दिया इसमें, तो वो एज मेंबर शामिल नहीं है मुआज़रत के साथ। और अभी जब इसमें कुछ ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो मुंह बंद करने के लिए हमारे बड़ों के उन्होंने एक ऑब्जर्वेटिव किस्म का स्टेटस हमें दिया हुआ है। मसलन आज से 2 दिन पहले एक यहाँ उसकी मीटिंग थी, उसमें हमारे 2 मेंबर्स इधर थे तो उन्होंने ऑब्जर्वर के तौर पे उससे पहले जो मीटिंग रही उसमें भी हमारे 2 मेंबर या 1 मेंबर गया था ऑब्जर्वर के, लेकिन हमें किसी उसमें फैसले में शामिल नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा सर मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान से रोजाना हजारों के हिसाब से जहाज गुजर रहे होते हैं, लेकिन उसका हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता है। ये कॉरिडोर भी हमें यही होगा, सवाए हमें धुआं मिलेगा, धूल मिलेगी। तो जब तक हमें प्रॉपर इसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता है, हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रखा जाता है, क्योंकि गुजरना हमारे एरिए से है, तो इसके हवाले से बहुत शुबहात पाए जाते हैं अवाम में। आसिम साहब मैं आपको बताऊं, बहुत से शुकूक हमारे जहनों में, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हम रखते हैं। तो अभी भी हमारे स्टेटस को मैं आपके थ्रू मैं अरबाब इख्तियार से ये मैं तकाजा करूंगा कि हमारे स्टेटस को वाज़ेह किया जाए और हमें मुनासिब हक दिया जाए। इसको नुमाइंदगी के साथ साथ हक भी हमें दिया जाए। नजीम साहब से मैं बात करूं, फिर उसके बाद में कमेंट्स ले लेता हूं। थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। मसला अभी कैप्टन साहब ने बताया इस इकनॉमिक कॉरिडोर से सिर्फ हमें धुआं और धूल मिलेगा। यही बात जब केज बन रही थी उस वक्त भी हमारे एक इलाके के लोगों ने कहा कि हमें धूल और धुआं मिलेगा, लिहाजा यहाँ से सड़क न गुजारा जाए, जिसकी वजह से सड़क उधर से नहीं गुजारा और आज वो पछता रहे हैं। इसी तरह इस इकनॉमिक कॉरिडोर का भी जब ये बनेगा तो पता चलेगा अल्लाह के फजल करम से इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यकीनन मुखलिस है, इसीलिए हमें नुमाइंदगी दी गई है। चले ऑब्जर्वेटरी ही से क्या किसी माजी की हुकूमत को तौफीक हुई? किसी नहीं, अव्वल तो ऑब्जर्वर नहीं है, मैं तो कहता हूँ कमेटी में नुमाइंदगी है तो नुमाइंदगी। अगर आप चलो ऑब्जर्वर ही समझते हैं, किसी माजी की किसी हुकूमत को तौफीक हुई कि ऑब्जर्वेटरी स्टेटस पर हमें किसी को बिठा देता। नजीम साहब आप क्या कहते हैं, क्या सही मानों में वो जो 1 मिनट के लिए आप मुझे मैं सियासत से थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा कि सियासी मामला ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड क्या है। हकीकत ये है कि किसी भी इलाके या मुल्क की डेवलपमेंट के लिए कारोबार का मैशत का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो अपॉर्चुनिटी आफ्टर 20-25 ईयर्स के बाद इस इलाके को मिल रही है, जिस तरह रोड के हवाले से ज़रूर खदशात होंगे हमारे साहिबान को, दूसरे लोगों को, इलाके के लोगों को, लेकिन उन खदशात को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। मैं
تھوڑا آگے کی سوچتا ہوں کہ جی یہ جو موقع ہمیں مل رہا ہے ہم اس کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرتے ہیں. اس سی پیک کے وجہ سے ہی ہمارے حقوق کی بات کمیٹی فارم ہوئی ہے. دوسری چیزیں ابھی آبزرور ہی صحیح, اگر ممبر بنایا نہیں ہے تو آبزرور ہی صحیح بٹھایا گیا ہے. ہمیں سیاسی میچورٹی دکھانی پڑے گی یہاں, اور آگے جانے کے لیے ہمارے پاس جو اتنا یوتھ ہے جو لکھ پڑھ کے اپنے مختلف سبجیکٹس میں ماسٹرز کر کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کے ریشو گلگت بلتستان میں دوسرے ملک کے حصوں سے کافی زیادہ ہے, اور اس کو ہمیں بزنس میں کنورٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس طرح کے پرپوزلز بنانے ہیں. اور جو ہمارے صاحب اختیار ہے گلگت بلتستان کی سطح پہ نمائندے ہیں, ان کی مدد, اور یہاں جو پاکستان میں صاحب اختیار ہے ان سے بھی ایک ہم یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنے پرپوزل دے دیں, اور اس ملک میں یا اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم اپنا حصہ ڈال دیں. گزشتہ گورنمنٹس نے اتنا توجہ نہیں دیا, شاید فہم اتنا نہیں تھا, یا ان کو اتنے اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی موقع نہیں ملا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پیک کے جو اس علاقے میں ہونے جا رہا ہے ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہم فائدہ لے لیں, اپنا رول ڈکلیئر کریں کہ جی ہم اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں, اپنے علاقے کے لیے ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا رول ڈال سکتے ہیں, ملک کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. مجھے قوی یقین ہے کہ اس علاقے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کی سطح پہ اپنا آپ کو منوا سکتے ہیں, اور علاقے اور ملک کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اب یہ اپرچونٹی میں اس کو اپرچونٹی کو ترقی, اس ملک کی ترقی میں کنورٹ کریں گے ہم. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی ہزاروں میگا واٹ پاور جنریشن کی وہاں گنجائش ہے, ہم اس کو اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں. رفلی 1 لاکھ کا اسٹیمیٹڈ ہے کہ تقریباً اگر آپ چاہیں تو مختلف سورسز سے ہے, اور وہاں پہ ونس یہ ہو جاتا ہے تو ایک تو پاکستان میں جو کرائسس ہے پاور کی وہ ختم ہو جائے گا, اور دوسرا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ زونز کی, ایکسپورٹ پروسیس زونز بنیں گے اس علاقے میں, وہاں پہ لوگ اپنا بزنس ڈیولپ کریں گے, اور نہ صرف چائنا بلکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی وہ بزنس کر سکیں گے. اس میں صرف لیجسلیشن کی بات ہے, اور یہاں پہ جو ریکوائرمنٹس جو ہیں بیسک ریکوائرمنٹس ایکسپورٹ کرنے کی ان کو آسان بنایا جائے, پرائیویٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ بنایا جائے گلگت بلتستان میں, پاور بورڈ بنایا جائے. اس میں صاحب اختیار صاحبان سے گزارش کروں گا کہ اس کو ہنگامی طور پر مطلب یا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ لیجسلیشن پاس کریں, اور 2-3 یہ جو اہم ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں, لائک بورڈ آف انویسٹمنٹ گلگت بلتستان پاور بورڈ, تاکہ لوگوں کو اپرچونٹی ملے اور وہ آ کے اپنا آپ کو منوا سکیں کہ جی ہم اس علاقے میں بزنس بھی کر سکتے ہیں. اور جو خدشات ہے خدشات کو یہ اپنے فیوچر کی تعمیرات میں تبدیل کریں. تو میں پر امید ہوں کہ اس سی پیک سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورا پاکستان میں ترقی کا دورہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہم اس قوی امید کے ساتھ آگے جائیں گے. جی میں آپ سے عمران بات کرنا چاہوں گا, آپ کا سوال وہاں پہ رہ گیا تھا, آپ نے کہا تھا میں ایڈ کرنا چاہوں گا چیزیں. اور آپ کی حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی جو چیز کلیم کی جاتی ہے اس کے حوالے سے, تو آپ لوگوں کے بھی جو کلیمز ہی تھے مطلب اس کے اوپر زیادہ آگے کچھ پریکٹیکل آن گراؤنڈ نظر نہیں آیا ہمیں. نہیں دیکھیں پریکٹیکل بھی کام ہوئے, جس طرح میں شفیع بھائی نے پہلے ایک دفعہ بتایا کہ جو موجودہ گورنمنٹ نے جتنی تختیاں لگائی ہیں وہ سارے پروجیکٹ کس کے دور میں شروع ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ سر, آپ کے بارے میں میں نے کام نہیں ہوا ہے, نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے تو تختی آپ لگا رہے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے نا, کنٹینیویشن آف دی پالیسیز جو ہوتی ہے ہمارے ملک میں, تو المیہ یہ رہا کہ ڈسکنٹینیو کر دیا آپ نے جو کہا نا کہ نہیں ہوا ہے, تو دوسری بات یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کو ایٹ لیسٹ ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس جو دیا, یہ ایک آپ کو انیشل سٹیج دے دیا نا, جس کی وجہ سے آج ناشاد صاحب سپیکر مطلب آپ لوگوں نے گراؤنڈ بنایا ان کو کھیلنے کے لیے. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ پھر یہ بول دینا کہ آپ لوگوں نے پچ تیار کی کہ ان کے بیٹنگ کریں, ہم نے دے دیا. اب بات یہ ہے کہ سر مثلاً ابھی آپ نے فرمایا, ناشاد صاحب نے فرمایا کہ جی کرپشن پہلے بہت ہوتے تھے, ابھی ہم نے 6 مہینے میں بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ ناشاد صاحب سے یہ پوچھیں اس 6 مہینے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آپ کچھ کام کریں گے تو وہاں پہ خامیاں بھی نظر آئیں گے, آپ کے بارے باتیں بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. ایک منٹ ندیم صاحب, بات یہ آتی ہے کہ آپ نے ایسے کام کیا ہے کہ 6 مہینے وہ پکڑ نہیں سکے, ہم کو بہت ٹائم لگے. نہیں بہت ٹائم لگے. میں آپ کو کرپشن کی بہت مختلف ڈائمینشنز ہیں,
دیکھیں بات یہ ہے کرپشن صرف پیسہ کسی سے کک بیکس لینا یا نہیں، اختیارات کا ناجائز ٹھیک ہے؟ استعمال کسی کو آپ oblige کر رہے ہیں، ہاں بہت ساری بالکل۔ چیزوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت گلگت بلتستان کے عوام اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا چیف منسٹر دن کو 1 بجے جاگتا ہے، سیکرٹریز 12 بجے دفتر آتے ہیں، جو پبلک دیامر سے اور اسکردو سے گلگت سیکریٹریٹ میں کام سے آئے ہوتے ہیں، 2 ہفتے میں ایز اے ممبر میں 2 ہفتے رہا ہوں، ایک سیکرٹری سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں کیا یہ کمنٹس لینا کرپشن چاہوں گا نہیں ہے؟ کیونکہ لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، میں 10 سیکنڈز آپ کو دینا چاہوں گا۔ میں کمنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی گنجائش ہے؟ ہاں جی ہاں جی، یقیناً بہتری کی گنجائش ہے اور بہتری کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ مطلب مثلاً بہتر ابھی- نہیں ہے، بہتری کی ابھی گنجائش میں- موجود ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہاں گنجائش بھی موجود ہے، کام بھی ہو رہا ہے اس پر۔ مثلا ابھی یہ پاور بورڈ کی بات ہو گئی، پاور بورڈ کا جو ڈرافٹ تھا ابھی ہماری حالیہ سیشن میں اسمبلی نے اس کو توثیق کر کے بھیج دیے، اور یہ مثلا ڈرائی پورٹ یہ کہتے ہیں حویلیاں منتقل حویلیاں میں ڈرائی پورٹ بن رہی ہوگی، لیکن کبھی بھی ادھر کا ڈرائی پورٹ اٹھا کے ادھر نہیں لائیں گے، وہاں بھی ڈرائی پورٹ بنے گا۔ ابھی وہ ڈرائی پورٹ ہنزا میں واقع ہے، وہ ڈرائی پورٹ ہنزا میں ہے اور گورنر ہنزا کا ہے، کیا وہ اس پہ اجازت دیں گے کہ اس کو اٹھا کے ادھر لائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کوریڈور کا ڈاکومنٹس کو آپ پڑھیں، وہاں پہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا الفاظ کے نہیں وہ اندر، ابھی اس کے اندر لکھا بھی نہیں ابھی ہے۔ اس میں حویلیاں کی بات کی جا رہی ہے، ابھی اس میں شروع ہوگا، ہم ویلکم کریں گے۔ ابھی ہماری ممبرشپ اس میں مل گئی ہے تو اس میں مزید کام ہوگا۔ پولیٹکس اس میں ڈرائی پورٹ حویلیہ میں بھی بنایا جائے گا، یہ فیسلٹی اسلام آباد میں بھی 3 ڈرائی پورٹس ہیں، اس کی کوئی ایسی بڑی اہمیت نہیں ہے۔ اکنامک زون کی بات ہمیں ہاں کوشش یہ ہماری کرنی چاہیے کہ جی ہمارے ہر ضلع میں تو یہی چاہوں گا کہ سکردو بلتستان میں بھی اکنامک زون بنائے، گلگت میں بھی اسی کی بنائے، بات ہو رہی ہے۔ لیدر میں بھی بنائے اور ہنزا نگر میں بھی بنائے، جہاں اس کا جہاں نہ دینا موقع وہی ایک نہیں، معاملہ ہے جو ڈسکس کیا یہ جا رہا ہے۔ اکنامک زونز کی بات کریں اور ڈیولپمنٹ تب آئے گی جب آپ زون زون کی بنائیں گے، صاحب آپ کو اور بتائیں دوسرا نا، ڈرائی پورٹ کی پاکستان بات ہے پالیسی کہ آپ ڈرائی کو پورٹ بتا دیا، ہمیشہ پہلے بارڈر زون پہ ہوتا اتھارٹی ہے تو بنائے نا، اس اور کے بعد بارڈر پہ بنیں ہی گے۔ رہے گا، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ تو چائنیز ایک کی مجبوری ہے، انویسٹمنٹ ہنزا والا جو ہے وہ تو بالکل۔ مجبوری ہے، لیکن اکنامک زون جو ہے اس کی بات ہے۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، اس کی وہ آپ کیا سمجھتے ہیں شفیع صاحب کہ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے؟ امید تو کی جا سکتی ہے سر، لیکن وہیں عمران ندیم صاحب والی بات ہے کہ سی ایم صاحب ہمارے 1 بجے اٹھتے ہیں اور ابھی تک پرسنل باتیں ہو گئی جی، یہ تو پرسنل بات ہے۔ ابھی تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پیش رفت نہیں ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں بیہیویئر مسئلہ یہ نا، جمہوریت ایک رکا ہوا ہے، عمارت سسٹم- کا نام نہیں ہے، جمہوریت رویوں کا نام ہوتا ہے۔ سسٹم پورا ٹھیک، رکا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور مہمان شکر ہمارے ساتھ رہے، فدا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیپٹن شفیع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، نظیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ ناظرین، بات ملک کی بہتری کے لیے اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے اور مل کر اس کو آگے پروسیس کو نہیں بڑھائیں گے، بات وہی ہے کہ ہمارے لیے وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈسکنٹینیوشن آف پالیسیز کی بات آ جاتی ہے۔ ایک کام جو ایک حکومت، کیونکہ 5 سال کے اندر بہت سارے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، دوسرا آ کے اس کو روکے گا تو وہ اس علاقے اور اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ چلے اگر وہ پروسیس چل رہا ہے تو اس کو چلنے دیا جائے، اگر برائیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پروسیس کو نہ روکا جائے۔ یہ ہمارے ملک و قوم کی بہتری کے لیے ایک اہم اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس کے لیے کام کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔